السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی سکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا اور ولادت باسعادت کی تاریخ کی خوشی میں مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت، محبت اور ان کی تعلیمات پر چلنے کا عہد ہے۔ لیکن مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گوگل بابا نے اس مقصد کو بھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے مسلمانوں کا جو تعلق ہے، یہ عید میلاد النبی اس کا احیاء ہے، یہ تجدید عہد وفا ہے، یعنی تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ احیاء شریعت کو مطلوب ہے، یہ مطلوب شریعت بھی ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس امت مسلمہ کے ایمان و مرکز کا محور اور حقیقی اساس ہے، اور امت مسلمہ کی بقا و سلامتی اور ترقی کا راز اسی پر منحصر ہے، بلکہ یہ اس کا عکس ہے کہ وہ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو اپنی جملہ عقیدتوں، محبتوں اور تمناؤں کا محور اور مرکز گردانے، اور یہ تقاضا ہے اس بات کا، اور یہ بات قطعی طور پر جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور اس نسبت کے استحکام اور واسطے کے بغیر دنیا اور آخرت میں نہ سرفرازی نصیب ہو سکتی ہے اور نہ ہی نجات مل سکتی ہے، جبکہ گوگل بابا اس تعلق کو قائم کرنے کے بجائے اپنا ہی رونا رو رہے تھے، اور جو میں نے آپ سے کل پروگرام گزشتہ کل ختم کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ایک حیرت انگیز بات میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں جسے سن کر آپ یقیناً چونک اٹھیں گے، بلکہ ششدر رہ جائیں گے اور ٹھٹک کر رہ جائیں گے۔ اور گوگل بابا نے، اب وہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ آپ ٹھٹکیں گے، گوگل بابا نے گزشتہ روز جو پروگرام کیا نیلے پیلے چینل پر، اس پر انہوں نے وہی اسکرپٹ پڑھا جو گزشتہ برس 12 ربیع الاول کو انہوں نے پڑھا تھا، یعنی 2016 کی 12 ربیع الاول کو جو انہوں نے اسکرپٹ پڑھا، وہی اسکرپٹ انہوں نے 2015 کی 12 ربیع الاول کو پڑھا تھا۔ یعنی یہ سب کی تحقیقات میں تو بڑی دلچسپی لیتے ہیں، یہ پوری دنیا کے بارے میں بات کرنے کے لیے تو بہت کوشاں رہتے ہیں، اپ ڈیٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ پرانے اسکرپٹ پر ہی کام چلا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ اور میں یہاں تک آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو دکھاؤں گا، اس لیے کہ میں ہوا میں باتیں نہیں کرتا، میں لام قاف نہیں مارتا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور حیرت اس بات پر ہے کہ سوٹ بھی انہوں نے وہی پہنا ہوا تھا جو انہوں نے پچھلے برس پہنا ہوا تھا، وہی سوٹ انہوں نے کل یعنی گزشتہ روز پہنا ہوا تھا، صرف ٹائی مختلف تھی ان کی، باقی سوٹ تک انہوں نے وہی پہنا تھا، اسکرپٹ بھی وہی تھا، باتیں بھی ان کی قریباً 90% وہی تھی جو انہوں نے پچھلے برس کہی تھی، اور حج کے خطبے کا وہ مسلسل ذکر کیے جا رہے تھے ہمارے گوگل بابا، اور اس حج کے خطبے کو آخری خطبہ کہہ رہے تھے، غور فرمائیے گا، آخری خطبہ کہہ رہے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں، ان کے اقوال، ان کے خطبات ہر دور کے لیے ہیں۔ نبی ضرور آخری ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن آپ کا کوئی عمل آخری نہیں ہے، بلکہ جب تک امت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوشاں ہے، وہ عمل زندہ ہے اور وہ جاری و ساری رہے گا۔ جیو 14 اگست 2002 کو قائم ہوا، یعنی جیو کی سالگرہ کا دن 14 اگست 2002 ہے، تو کیا گوگل بابا میں اتنی ہمت کہ وہ جیو کی سالگرہ کے دن، آنے والے دن، چلے اب تک نہیں کر پائے، آنے والے دن جو جیو کی سالگرہ کا دن ہوگا، اس میں سالگرہ کے موقع پر، یعنی جیو کی پیدائش کے موقع پر، جیو کی ولادت کے موقع پر، جیو کے اس دنیا میں تشریف لانے کے موقع پر، کیا گوگل بابا جیو کی سالگرہ کے دن یہ کہہ سکیں گے کہ جس مقصد کے لیے جیو آیا تھا ہم اس میں ناکام رہے ہیں؟ کیا وہ کہہ سکیں گے کہ ہم اداروں سے الجھ بیٹھے، ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا، جیو کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم
اداروں سے الجھ بیٹھے. ہم ہارورڈ سے آئے ایک شخص کے ایجنڈے کو پوری قوم پر نافذ کرنے کی کوشش کریں. کیا گوگل بابا یہ کہہ سکیں گے؟ کیا یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم نے یہ نعرہ لگا کر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کو فراموش کر دیا اور ہم نے فوج اور ISI کے خلاف اپنی نفرت کا کھل کر اظہار کیا؟ کیا گوگل بابا سالگرہ والے دن یہ کہہ سکیں گے کہ وہ عظیم میر خلیل الرحمان جن کو میر صحافت کہا جاتا ہے، جنہوں نے دشمنوں کو بھی گلے لگایا، انہی کے ادارے نے ان کی روح کو لرزا کر رکھ دیا ہے، وہ قبر میں کروٹیں لے رہے ہیں کہ اس ادارے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا گوگل بابا یہ کہہ سکیں گے؟ کیا گوگل بابا یہ کہہ سکیں گے کہ سالگرہ والے دن جیو کی کہ ہم نے سیاستدانوں کا مذاق اڑایا، ہم نے دین کا ذرا سوچئے مہم کے ذریعے مذاق اڑایا، ہم نے نئی تشریح کرنے کی کوشش کی، ہم نے امن کی آشا کی آڑ میں بھارتی ثقافت اور ان کی تہذیب کو پاکستان پر تھوپنے کی کوشش کی، ہم نے اپنے اجیروں سے جو وعدے کیے ہم نے ان کو پورا نہیں کیا، ہم نے 7ویں ویج ایوارڈ کو نافذ نہیں کیا، ہم نے من چاہے اینکرز کی تنخواہیں بڑھا دی لیکن کیمرامین، نان لینئر ایڈیٹرز، لوور اسٹاف اور PNs کی تنخواہ وہی ہے جو 1971 میں دی جاتی رہی ہے. کیا گوگل بابا یہ سب کہہ سکیں گے؟ یا آپ اپنی ولادت کے دن کا ہی سوچ لیجئے گوگل بابا کہ کیا آپ غور کیجئے کہ آپ اسی لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے کہ ایک مخصوص شخص کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے آپ اپنا سنہرا ماضی داؤ پر لگا دے اور آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بیٹھ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ اور ولادت کے دن کے موقع پر مسلمانوں پر تبرے پڑیں، مسلمانوں کے خلاف باتیں کریں، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں؟ کیوں آپ اپنی سالگرہ کے دن ایسا کریں گے؟ یقیناً کیا آپ یاد کریں گے وہ دن جس شخص کو آپ اپنا بڑا بھائی کہا کرتے تھے، اسے آپ نے اپنے پروگرام میں بلا کر جبکہ وہ تکلیف دہ حالت میں تھا ذلیل کر کے آپ بہت خوش ہوئے تھے اس شخص کی ہدایت پر جو آپ کو IFB پر ہدایات دے رہا تھا کہ اس شخص کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کی جائے؟ کیا آپ کو یہ سب یاد آئے گا؟ 12 ربیع الاول کے دن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے کا کیوں ذکر کیا ہے؟ کیا 14 اگست کو ہم 9 نومبر کی باتیں کریں گے؟ کیا 23 مارچ کو ہم قائد اعظم کی وفات کا ذکر کریں گے؟ کیا 6 ستمبر کو ہم سقوط ڈھاکہ کا غم لے کر بیٹھ جائیں گے؟ مماثلت کیا ہے؟ ترکیب و ترتیب کیا ہے؟ انتظام و انصرام کیا ہے؟ ایجنڈا اور احکامات کیا ہے؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد، کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. اب بدلے گی ملک کی تقدیر، ہوگی ریئل پالیٹکس، سامنے آئے گا ریئل ایجنڈا، پاکستانی سیاست کے وارث، سب سے بڑے نام، سب سے اہم چہرے. کیسے بڑھے گا پاکستان، کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں؟ علی سلمان اور ان کا ایلیٹ پینل پورا ہفتہ آپ کے ساتھ، 7 دن 7 بڑے نام. ریئل پالیٹکس روزانہ شام 5 بجے صرف بول نیوز پر. نہ سنسری، نہ خوف، نہ مذہب کا خیز واقعات. اب بریکنگ نیوز وہ ہوگی جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہو. بول بریکنگ نیوز صرف بول نیوز پر. بول کے ٹکر پہ ٹکی ہے سب کی نظر، ہر وقت آ کے زیر نظر، حالات کا صحیح ترجمان. بول ٹکر، پاکستان کا نمبر 1 ٹکر. 2 منٹ میں پاکستان کی 10 بڑی خبریں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. لگاتار 10 صرف بول نیوز پر. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو، ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. آپ کو میں ان کے کلپس دکھانے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر صرف مسرت اور شادمانی کا حکم ہے. یہ تعلیمات، ان کا تذکرہ انہی محافل کے اندر ہوتا ہے. لہٰذا کسی گوگل بابا کو یا چودھری بابا کو یا جتنے بابا ہیں رول گئے بابا انہیں بتانے کی عاشقان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عشاق جب محافل کا انعقاد کرتے ہیں تو تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر کرتے ہیں. اور اللہ نے اپنی نعمتوں کی چرچا کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ دہا میں ارشاد ہوتا ہے پروردگار کا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یہ آیت نمبر 11 ہے. اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں اور اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار تک نہیں کر سکتے. لیکن عقل کہتی ہے کہ جب گنتی معلوم نہ ہو سکے تو سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی نعمت کو اپنے سامنے رکھا جا سکتا ہے اور وہی نمایاں ہوتی ہے. تو ہمیں گنتی نہیں معلوم اللہ کی نعمتوں کی، لیکن جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
ہے, لہٰذا ان کے دن پر انہی کا ذکر ہوگا, انہی کی بات ہوگی, انہی کے شمائل اور خزائل بیان کیے جائیں گے, انہی کے خصائص بیان کیے جائیں گے, ان کے چہرے انور کا ذکر ہوگا, ان کی باتوں کا ذکر ہوگا. یہ مسلمانوں پر تبرے پڑنے کا دن نہیں ہے, مسلمانوں کی زبو حالی کا تذکرہ کرنے کا ذکر نہیں ہے, مسلمان ایک کیوں نہیں ہوئے یہ اس کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. کیونکہ اگر مسلمانوں کو ایک ہی رہنا تھا تو پھر الگ الگ ملک بھی نہیں ہونے چاہیے تھے مسلمانوں کے, پھر آپ ہر ملک پر بھی تنقید کر دیں, کیونکہ مدینہ تو پھر ایک ہی ریاست تھی, الگ الگ ملک نہیں ہونے چاہیے تھے. کہ کفر یکجا ہے, مسلمان اکٹھے نہیں ہے, یہ تو آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا گوگل بابا کہ مسلمان اکٹھے کب ہوتے ہیں اور کفر کب یکجا رہ سکتا ہے. یہ تو آپ کو جب آپ تاریخ پڑھیں گے, جب اپنے نبی کی پیشن گوئیاں پڑھیں گے, تب آپ کو معلوم ہوگا کہ کفر کس طرح پارا پارا ہوگا. ایک وقت آئے گا اور مسلمان کیسے اکٹھے ہوں گے. لیکن آپ کا کام ہے مایوسی پھیلانا, آپ کا کام ہے مسلمانوں پر تبرے تنقید اور مسلمانوں کی زبو حالی پر اشارہ کرتے ہوئے ان کو بچانے کی کوشش کرنا جن کا ایجنڈا اور نظریہ کچھ اور ہے. پہلے تو آپ دیکھیے کہ آپ پرانے اسکرپٹ کو کس طرح سے پیش کر کے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. آپ کا نیلا پیلا چینل کس طرح سے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے. ٹائٹل آپ لگاتے ہیں جیو عشق میں نبی کے, جو میرا ہی دیا ہوا ٹائٹل ہے, اور اس کے بعد آپ پروگرام وہی کرتے ہیں جو آپ کا پرانا پروگرام ہے, تھوڑی سی ترمیم کے بعد, کاٹ چھاٹ کے بعد اسکرپٹ آپ کا وہی ہے, سوٹ بھی وہی ہے, بٹائی آپ نے بدل لی ہے. گوگل بابا دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں. نہ کالا گورے پر فضیلت رکھتا ہے نہ گورا کالے پر. بزرگی اور فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. یہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ. اور آئیے غور کریں کہ ہم نے نبی کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کرنے والے نبی کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا, کتنی انسانیت کی خدمت کی, کتنا ترقی کر کے اس قابل بنے کہ دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے کچھ کر پاتے, کتنا ہم متحد رہے. اس وقت امت مسلمہ کے کیا حالات ہیں, امت فرقوں اور اختلافات میں بٹی ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اللہ کا یہ پیغام پہنچایا, انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے, تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا ہے کہ تم الگ پہچانے جاؤ. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں. نہ کالا گورے پر فضیلت رکھتا ہے نہ گورا کالے پر. بزرگی اور فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. جو تم میں غریب ہے اسے وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو, وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ ذمہ داری مسلمانوں پر تھی کیونکہ نبوت کا سلسلہ رک گیا ہے. مسلمان آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے, ان کا پیغام پھیلاتے, مگر افسوس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اس وقت امت مسلمہ کی کیا حالت ہے, مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا. گوگل بابا توبہ کریں, اللہ کے حضور کے نبوت کا سلسلہ رک گیا ہے. رکنے کا مراد یہ ہے کہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, لیکن آپ نے کہا رک گیا ہے. یہ ایک بہت ہی قابل گرفت لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کہ نبوت کا سلسلہ رک گیا ہے. رکنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز دوبارہ شروع ہو سکتی ہے, جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ختم نبوت کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. ختم نبوت ختم ہو گئی, اب رکی نہیں ہے, ختم ہو گئی ہے. جو ختم ہو جائے وہ رکا نہیں کرتی, جو رکتی ہے وہ چلتی ہے, جو ختم ہو جاتی ہے وہ اختتام ہوتا ہے. لیکن آپ چونکہ کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں, آپ کا نظریہ اور آپ کا سلسلہ کچھ اور ہے, لہٰذا آپ نے مسلمانوں پر تبرے پڑھنے شروع کیے. صرف آپ کی ٹائی مختلف تھی اور آخر میں آپ نے اتنا خطرناک لفظ بولا ہے کہ رک گیا ہے. اس پر تو جناب میر شکیل الرحمان کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ ختم نبوت کے معاملے پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں, تو انہیں نوٹس لینا چاہیے کہ یہ رک گیا ہے اور ختم ہو گیا ہے, اس میں کتنا فرق ہے. ختم ہو گیا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور رک گیا کسی اور کا عقیدہ ہے. آپ کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. آپ کو ادھر سے باہر نکلنا ہوگا. یہ سلسلہ ختم ہوا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے وہی مسلمانوں کی زبوحالی, ان کے بارے میں آپ نے ذکر کیا. آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. آپ کو مسلمان, یہ آپ نے کہا کہ مسلمان ایک دوسرے کی
گردنیں مار رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں نہیں مار رہے, بلکہ جو مسلمان خود کش حملے کر رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو خوارج قرار دیا جا چکا ہے, وہ مسلمانوں کی صفوں سے نکالے جا چکے ہیں. یہ وہ خارجی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ برائے کرم انہیں مسلمان مت کہیے. آپ جرم کو مذہب کی بنیاد پر اس کی تشریح مت کیجیے. جرم جرم ہوتا ہے, مجرم مجرم ہوتا ہے, اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جرم کرنے والا صرف مجرم ہوتا ہے, مسیحی, مسلمان, یہودی یا کسی اور عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا. اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے, ہرابہ کر رہا ہے, ڈاکہ ڈال رہا ہے, چوری کر رہا ہے, گردن کاٹ رہا ہے, خود کش حملے کر رہا ہے, تو وہ مسلمان نہیں ہے, وہ دہشت گرد ہے. وہ ہرابے کے اندر شامل ہوتا ہے, وہ اچکا ہے, لفنگا ہے, غنڈا ہے, اس کو جو نام آپ دینا چاہے دے دیں, لیکن یہ نہ کہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. یہ مجرم کی بات کیجئے آپ. لیکن آپ ہمیشہ جب بھی ذکر ہوتا ہے مسلمانوں کا, آپ کسی بھی جرم کے ساتھ مذہب کو منسلک کرتے ہیں. جیسے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے ایٹامک بم کو اسلامک بم کہا جاتا ہے. میں کیوں نہ کہوں پھر امریکہ کا جو بم ہے وہ کرسچن بم ہے, اسرائیل کا جو بم ہے وہ جیوز کا بم ہے, لیکن مسلمانوں کے بم کو اسلامک بم کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی ایٹم بم کہا جائے, لیکن یہ چونکہ ایک نفرت ہے خاص طور پر کہ پاکستان نے ایٹمی ہتھیار تیار کیے تو اسلامی ایٹمی ہتھیار ہے. تو بھئی یہودیوں نے جو بنائے تو پھر یہودی ایٹمی ہتھیار ہوئے, امریکہ نے جو بنائے وہ مسیحی ایٹمی ہتھیار ہوئے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہتھیار ہتھیار ہوتے ہیں, ہتھیاروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہتھیار کلمے نہیں پڑھتے, ہتھیار قرآن نہیں پڑھتے, ہتھیار تورات نہیں پڑھتے, زبور نہیں پڑھتے, انجیل نہیں پڑھتے. ہتھیاروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. لیکن آپ جیسے لوگ جب یہ گفتگو کرتے ہیں اور 12 ربیع الاول کے دن آپ یہ گفتگو کرتے ہیں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے, سالگرہ کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں, سالگرہ کے دن دعائیں دی جاتی ہیں, سالگرہ کے دن اچھی اچھی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ کے دن کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر کر رہے ہیں. کیا حج کا موقع نہیں آتا آپ کے اسکرین پر؟ کیا حج کا دن نہیں منایا جاتا؟ میں نے 12 سال وہاں پر حج کی ٹرانسمیشن کی ہے. کیا میں نے خطبہ حجۃ الوداع وہاں پر بیان نہیں کیا؟ کیا وہاں پر ہم براہ راست خطبہ نہیں دکھاتے جو کہ امام کعبہ دیتے ہیں؟ کیا وہ موقع نہیں ہے حج کے خطبے کا بیان کرنے کا جب ساری امت یکجا ہوتی ہے؟ یہ اس موقع پر کہا گیا تھا جب کوئی کالا کوئی گورا سب ایک جگہ پر کھڑے تھے, تمام ممالک کے لوگ ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں حج کے موقع پر. اس میں مصر کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں شام کے لوگ بھی ہوتے ہیں, یمن کے بھی ہوتے ہیں, پاکستان کے بھی ہوتے ہیں, ہندوستان کے بھی ہوتے ہیں, سارے مسلمان وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر فوقیت ہے تو تقوی کی بنیاد پر. یہ سالگرہ کے دن آپ باتیں کہاں سے لے کر آ گئے؟ پیدائش کے دن آپ کہاں سے باتیں لے کر آ گئے؟ پیدائش کے دن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کیوں نہیں بیان کیے؟ آپ نے ان کے شمائل کیوں نہیں بیان کیے؟ آپ نے ان کے اقوال مبارکہ وہ بیان کیوں نہیں کیے کہ جن اقوال مبارکہ میں ان کی پیدائش کی خبر دی جا رہی ہے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ آج کے دن وہ پیر کے دن وہ روزہ رکھا کرتے تھے؟ روزہ رکھنا بھی سالگرہ منانے کا ایک طریقہ ہے, اظہار تشکر کا ایک طریقہ ہے, نعتیں پڑھنا بھی طریقہ ہے, ذکر کرنا بھی طریقہ ہے, سجانا بھی طریقہ ہے, لائٹیں جلانا بھی طریقہ ہے, روشنی کرنا بھی طریقہ ہے. حضرت جبریل امین نے پوری کائنات اس دن روشن کر دی تھی. آج بھی آپ احد کی پہاڑی جا کر دیکھیں, 1486 برس گزر چکے ہیں, لیکن آج بھی احد کی پہاڑی روشن ہے. آج بھی وہاں پر چراغا ہوتا ہے. وہ چراغا جس نظریے سے بھی ہو رہا ہو, لیکن چراغا ہوتا ہے. رسول کی پیدائش کے دن رسول کا ذکر کیا جاتا ہے. رسول کی پیدائش کے دن ان کے اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کے اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے, خوشیاں منائی جاتی ہیں, ان کے گھر کی بات کی جاتی ہے, بی بی آمنہ کی بات کی جاتی ہے, حضرت عبداللہ کی بات کی جاتی ہے, حضرت عبد المطلب ابو طالب کی بات کی جاتی ہے, مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات کی جاتی ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی جاتی ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی جاتی ہے, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی جاتی ہے. ان کے عشق اور محبت کو واضح کیا جاتا ہے کہ وہ صورت پر مر مٹے تھے, صورت پر مر مٹے تو سیرت کو جانا. اگر صورت نہ آتی تو سیرت کہاں سے آتی؟ پہلے صورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, اس کے بعد سیرت سامنے آئی. پہلے یہ حسین و جمیل چہرہ مبارکہ سامنے آیا, تب حسین و جمیل سیرت پاک سامنے آئی. پہلے اس چہرے مبارکہ کو 40 برس تک صادق اور امین بنا کر پیش کیا اور اس کے اندر سیرت کو سمو دیا. پھر کہیں جا کر سیرت آتی ہے. صورت سے محبت کرنا سیکھے تو پھر آپ کو سیرت سے بھی محبت ہو جائے گی. لیکن جب آپ کا ایجنڈا یہ ہو کہ سالگرہ والے دن اور پیدائش والے دن, یوم ولادت والے دن آپ پوری امت مسلمہ کو ذلیل کرنے پر تلے ہوں اور آپ یہ بتا رہے ہو کہ مسلمانوں نے کچھ حاصل نہیں کیا, مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں, مسلمان کہیں آگے نہیں بڑھ رہے, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ بھی مسلمان ہیں, آپ کتنا آگے بڑھ گئے ہیں. آپ اپنا پہلے دور دیکھیے کہ پہلے آپ کیسے ہوا کرتے تھے. کبھی بزنس پلس پہ ہوتے تھے, کبھی انڈسٹری پہ ہوتے تھے. آپ ان دنوں میں کتنا آگے بڑھ گئے ہیں. آپ کے تو بالوں کا اسٹائل بھی چینج ہو گیا ہے. آپ صرف اپنے مسلمان ہونے کی بات کریں, آپ نے کوٹ ٹائی پہننے کی تمیز آپ کے اندر آ گئی ہے. آپ خود کتنا آگے بڑھ گئے ہیں اور آپ دیگر مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ہر شخص آگے بڑھ رہا ہے, ہر شخص آگے
میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کے خلاف بات کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا 12 ربیع الاول کے دن. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں گوگل بابا ایسے نہیں چلے گا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سے نہیں چلے گا. خوش آمدید. سورہ یونس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے حبیب تم فرماؤ یہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت سے ہے, اس لیے چاہیے کہ خوشی کریں, اور وہ خوشی منانا ان سب کے دھن دولت سے بہتر ہے. یہ سورہ یونس کی 58ویں آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانے کا حکم دے رہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی رحمت نہیں ہے. اور جب کوئی رحمت نہیں ہے اور انہی کے جشن کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے موقع پر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ فلاں چیز نہیں ہو سکی, فلاں چیز نہیں ہو سکی, ہم نے تعلیمات پر عمل نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کا جشن منایا ہے تو ان کے غلام کیوں نہ منائے. صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. صحیح مسلم میں ہے. تو یہ 12 ربیع الاول پیر کے دن بھی آئی تھی, تو اس لحاظ سے یہ ایک سمجھ لیجئے کہ سونے پہ سہاگا تھا, اور ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھنا, اپنے نبی کی آمد کی خوشی منانے کے لیے غلاموں کا نعتیں پڑھنا, ذکر کی محفل. ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر میں تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے, نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے, محبت کا حکم دیا جاتا ہے, ایک دوسرے سے گلے لگنے کا حکم دیا جاتا ہے, جو دیگر عقائد کے لوگ ہیں ان سے پیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ عشق ہو جائے, کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. ان ذکر کی محفل میں یہ کہا جاتا ہے کہ محمد رب کا, محمد سب کا صلی اللہ علیہ وسلم. ان ذکر کی محفل میں ہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, فرقے واریت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اختلاف اور مخالفت میں بڑا فرق ہوتا ہے. اختلاف حسن کا سبب ہے, اختلاف بہت ضروری ہے. اس وقت میں جو کپڑے پہنا ہوا اس میں اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ یہ ایک نیلے رنگ کا کوٹ ہے, یہ ٹائی دوسرے کلر کی ہے, اسی طرح سے یہ پاکستان کا جھنڈا الگ رنگ کا لگا ہوا ہے, یہ پین الگ رنگ کا ہے. اس اختلاف کی وجہ سے یہ ایک بہت خوبصورت امتزاج بن گیا ہے. لیکن مخالفت بری چیز ہوتی ہے. اگر چمن کے اندر پھولوں کے درمیان اختلاف نہ ہو, سارے گلاب کے پھول لگے ہوں تو وہ چمن چمن نہیں کہلاتا. اگر گیندا بھی ہے, گلاب بھی ہے, چمیلی بھی ہے, موتیا بھی ہے, رات کی رانی بھی ہے, تو اس اختلاف کی وجہ سے حسن دوبالا ہو جاتا ہے. لہذا اختلاف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. مسلک الگ چیز ہے اور فرقہ الگ چیز ہے. مسلک طریقے کو کہتے ہیں. آپ نے تو مسلک کو بھی برا کہہ دیا. آپ تو فرقے اور مسلک کے درمیان فرق ہی نہیں جانتے. اور ہم ہوتے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جھٹلانے والے کہ آپ نے فرما دیا کہ 72 فرقے یا اس سے زیادہ بنیں گے تو بنیں گے. نہ گوگل بابا آپ میں ہمت ہے, نہ عامر لیاقت حسین میں ہمت ہے, کسی مائک کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ جو 72 فرقے بننے سے روک دے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم قربتیں بڑھائیں, فاصلے نہ بڑھائیں. ہم ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کریں, مختلف رنگ اور خیالات کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں. ہم یہ بیڑا نہ اٹھا لیں کہ ہم کوئی بہت بڑے مذہب کے ٹھیکیدار یا دھرم ادھیکاری ہیں. ہمارا کوئی تعلق دھرم ادھیکاری ہونے سے نہیں ہے. اور پھر یہ ایجنڈا آپ کا کیوں ہے؟ یہ اسلام کے خلاف, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دن آ جائے, یا 12 ربیع الاول ہو, یا معراج شریف ہو, یا شب برات ہو, یا رمضان المبارک کے خاص ایام ہو, یہ کیوں ایجنڈا آپ کا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, سنیے نیا بابا کیا کہہ رہے ہیں. یہ ایجنڈا, اس میڈیا کا ایجنڈا کس نے بنایا ہے؟ نیا بابا کی بات سنیے. میں نہیں کہہ رہا, نیا بابا کہہ رہے ہیں. I don't want to begin to take names, but really if you were to list 10 top newspapers and 10 top TV channels and 10 top private broadcasters, not a single one would be leaning towards the right. So I don't know which media promotes right-wing views. All media owners have a policy not to promote what is called, the conservative, not even conservative. Conservative is a sort of more apologetic word. Very right-wing views. They
publications speak for themselves. And what goes around on Pakistani media, frankly, is supra-liberal. Start from the morning shows and end up at the entertainment news in news channels, going by the very shallow definition of what liberal qualifies in general discourse. Otherwise, of course, it's a philosophical concept. So if a conservative argument's appearance in a column or a talk show is seen as a measure of the right-wing leaning of the media, I think that's really exaggeration. As far as I'm concerned, the media is happily placed away, far away from the right wing. Conservative isn't an apologetic word, sir. یہ آپ کے لیے apologetic word ہوگا, بٹ برطانیہ کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کنزرویٹو پارٹی ہے, ان کے لیے apologetic word نہیں ہے. آپ کو پہلے کنزرویٹو اور قدامت پسند ہونے میں فرق محسوس کرنا ہوگا. کنزرویٹو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پروگریسو تو ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ رجت پسند نہیں ہوتے. کنزرویٹو وہ ہوتے ہیں جو ٹریڈیشنز کو فالو کرتے ہیں, اور وہ پہلے اگر زمین پہ کھانا کھاتے تھے تو اب یقیناً وہ ٹیبل پر کھانا کھاتے ہیں لیکن گھر اکٹھا ہو کر کھانا کھائے گا. یہ کنزرویٹو ہو سکتے ہیں. کنزرویٹو یہ ہو سکتے ہیں کہ گھریلو خاندان پورا ایک ساتھ بیٹھے اور الگ الگ نہ ہو جائیں. یہ ٹریڈیشنز کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ کوئی اپولوجیٹک ورڈ نہیں ہے. آپ پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے تو کنزرویٹو کوئی اپولوجیٹک ورڈ کہہ دیا, اور اس کے بعد جو آپ نے خود ہی اعتراف کر لیا, گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. اب آگے میں کیا کہوں, خود ہی نیا بابا نے کہہ دیا کہ 10 بڑے میڈیا اونرز, ان کا تو ایجنڈا یہی ہے کہ رائٹ ونگ کو سپورٹ نہ کیا جائے, مذہب کی بات نہ کی جائے, بلکہ ان ویوز کو سپورٹ کیا جائے جو مذہب کے خلاف ہیں. اور ان اونرز میں یقیناً نیا بابا نے اپنے اونر کا نام بھی لیا ہے. میں احساس دلانا چاہتا ہوں میر صاحب کو کہ یہ آپ کو بھی ڈبونے کے لیے آ گئے ہیں. میں پہلے ہی کہہ رہا تھا ان کو اپنے ادارے میں نہ رکھیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے رکھا. یہ دیکھیے ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی ایجنڈا یہ ہے, جبکہ میں جانتا ہوں آپ کا یہ ایجنڈا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو کہہ رہے ہیں میر شکیل الرحمان صاحب کہ آپ کا ایجنڈا یہ ہے. میں جانتا ہوں یہ آپ کا ایجنڈا نہیں ہے, آپ اس طرح کے ایجنڈے والے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کے ادارے کو کہہ رہے ہیں, اور باقی 9 اور لوگ ہیں, وہ پتہ نہیں 9 کون ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے, لیکن ان کا کہنا یہی ہے کہ آپ سب لوگ رائٹ ونگ کے خلاف ہیں, آپ مذہب کے خلاف ہیں, آپ مذہبی باتوں کے خلاف ہیں, آپ کسی اور کے ویوز کو تھوپنا چاہتے ہیں اور ان ویوز کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے, میں نے بالکل نہیں کہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہماری سوچ کیا ہوتی جا رہی ہے. ہم نے پروگریسو ہونے کو, ایک ترقی پسند ہونے کو ہم نے مذہب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. مذہب کا تعلق یقیناً لباس سے بھی ہے, آواز سے بھی ہے, شناخت سے بھی ہے, گفتگو سے بھی ہے, رہن سہن سے بھی ہے, جدیدیت سے بھی ہے, جدلیت سے بھی ہے, ترقی سے بھی ہے, کامرانی سے بھی ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مذہبی ہو گیا تو وہ لبرل نہیں رہا, بلکہ میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ لبرل اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے, کیونکہ اسلام سب سے آخر میں آیا ہے, اور جو سب سے آخر میں آتا ہے وہ سب سے زیادہ لبرل ہوتا ہے. جو سب سے آخری ماڈل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ لبرل ماڈل ہوتا ہے, سب سے زیادہ پاورفل ماڈل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اسلام کو کنزرویٹو لفظ, جس کو میں غلط نہیں سمجھتا, اگر آپ اس کو کسی اور انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ بار بار مسلمانوں کی حالت زار پر ٹسویں بہاتے رہیں گے, مصائب پڑھتے رہیں گے, تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے کہاں کہاں پر اور کہاں پر کون سا کردار ادا کیا ہے. اگر حکمران کہیں پر خراب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ خراب ہے. اگر لیڈرز اچھے نہیں مل رہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان خراب ہے. من حیث القوم کو خراب نہیں کہا جا سکتا, لیڈرز کو خراب کہا ضرور جائے گا, لیکن آپ لیڈرز کو خراب کیسے کہیں گے؟ آپ تو خود ایسے ہی لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, سینہ بسینہ اور شانہ بشانہ. ذرا دیکھیں چودھری بابا بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں, ذرا ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. چودھری بابا, اور کیا خرابی ہے ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہم ان مسائل کا شکار ہیں. ملک میں دہشت گردی ہے, ملک میں قتل و غارت گری ہے, ملک میں منافرت ہے, ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں, اہل کفر اکٹھے ہیں, اہل ایمان تقسیم ہے. اس تقسیم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, معاشرے کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ مولانا سے یہ سارے سوال ہم ابھی ان کے سامنے آپ کے سامنے رکھیں گے. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولانا یہ فرمائیے گا کہ ہم پاکستانیوں کے دل اتنے تنگ کیوں ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عبدالستار ایدھی جب ان کا انتقال ہوا، اور ایدھی صاحب جیسا شخص پاکستان نے 70 سال میں ایک ہی پیدا کیا، ان جیسا کوئی دوسرا شخص ہے ہی نہیں اس ملک میں۔ امجد صابری صاحب ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد جنید جمشید صاحب یہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، تو لوگ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایدھی صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین چلی، امجد صابری کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں کمپین چلی، جنید جمشید صاحب کو جو ماضی ہے لوگ اس کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے بارے میں جو غلط قسم کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ دل اتنے تنگ کیوں ہے پاکستانیوں کے؟ یہ کب دل کھولیں گے ہمارے؟ ہمارے دلوں کی تنگی اس وجہ سے ہے کہ نہ قرآن جانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کی سیرت کو جانتے ہیں، نہ اللہ کا پورا تعارف ہے، نہ اس کے محبوب کا پورا تعارف ہے، نہ قرآن کا پورا تعارف ہے۔ تو انسان اپنی فطرت میں احضرت الانفس الشح، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ انسان بہت ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ لیکن مولانا یہ تنگ دلی ہے، معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کر رہا ہوں، یہ جو تنگ دلی ہے اس کا مظاہرہ مذہبی طبقات کر رہے ہیں۔ وہ بارش ہوتے ہیں، وہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے حج کیے ہیں، انہوں نے عمرے کیے ہوئے ہیں، وہ مساجد میں خطبات دیتے ہیں۔ یہ جو تنگ دلی کا مظاہرہ ہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کسی شخص کو بھی دیکھ لیں، آپ کو محسوس ہوگا اس کا ایک عقیدہ ہے اور یہ پوری زندگی اس کا مذہب کے ساتھ تعلق رہا ہے، لیکن وہ مذہبی شخص دوسرے مذہبی شخص کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی موت کے اوپر بھی اس کو بخشنے کے لیے، اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین محترم، ذرا ان کی کہانی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا اور آخرت میں کسی کو عزت اور سرفرازی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جملہ عقیدتوں کا مرکز اور تمناؤں کا محور نہ بنایا جائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ چودھری بابا لوگوں کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے امت مسلمہ کو اس ذات سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی تلقین کرتے، ان کے باہمی تعلقات کی اصلاح کرتے، لیکن ان کے انداز سے مسلمان اور اسلامی ممالک سے ایک نفرت کی بو آ رہی ہے، اسلام سے ایک نفرت کی بو آ رہی ہے۔ حالانکہ قرآن میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، آیات ہمیں جو ملتی ہیں، ان میں باہمی تعلقات کی طرف بلانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور قرآن کریم کی سورہ انفال میں چودھری بابا کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑے عالم کو اپنے ساتھ لیا ہوا تھا اور انہوں نے بھی ایک عجیب بات کر دی۔ میں حیران ہوں کہ وہ یہ کیسے کہہ گئے کہ ہم نہ قرآن جانتے۔ انہوں نے من حیث القوم پوری مسلمان قوم کو کہہ دیا۔ اگر وہ یہ کہتے کہ بعض مسلمان شاید قرآن سے نہ واقف ہے یا بعض مسلمان اللہ کی معرفت سے نہ واقف ہے تو سمجھ میں آتی بات، لیکن انہوں نے تو کہہ دیا کہ مسلمان نہ قرآن جانتے ہیں، نہ نبی کی سیرت جانتے ہیں، نہ انہیں اللہ کا تعارف معلوم ہے۔ نہیں طارق جمیل صاحب، ہمیں اللہ کا تعارف معلوم ہے، ہم قرآن بھی جانتے ہیں، ہم نبی کی سیرت بھی جانتے ہیں، اور یہ بات کوئی متفقہ طور پر نہیں ہے، کسی ایک کا نظریہ تو ہو سکتا ہے لیکن اسے تھوپا نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم میں واضح طور پر آ رہا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔ اصلاح ایسے نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ کہیں کہ ہم قرآن نہیں جانتے، ہم سیرت نہیں جانتے۔ ہم کیوں نہیں جانتے قرآن؟ ہمیں معلوم ہے جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو پوری مسلمان قوم اپنے گھر سے کھانا پینا بستر سب لے کر باہر نکلے تھے، ٹکڑے سمیٹ رہے تھے۔ بوری بازار میں جب بم بلاسٹ ہوا تھا یہی مسلمان قوم ٹکڑے سمیٹ رہی تھی۔ اور ابھی دور کیوں جاتے؟ یہ چترال کے حادثے کے بعد ماں حویلیہ کے لوگ کس طرح سے آگے بڑھے تھے، یہ بات نہ کرے۔ سب قرآن جانتے ہیں، سب سیرت جانتے ہیں، بس رہنما موجود نہیں ہے، رہبر موجود نہیں ہے، کیونکہ رہبر بٹے ہوئے۔ اور چودھری بابا آپ نے کتنے خوبصورت انداز سے سارا الزام مذہبی قیادت پر ڈال دیا۔ کیوں؟ کیا آپ اینکر سارے کے سارے دوست ہیں ایک دوسرے میں؟ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہے آپ لوگوں کی؟ کیا آپ کو نہیں پتا آپ کا ایک جھگڑا ہوا تھا آپ کے دفتر میں گوگل بابا سے؟ کیا سارے اینکرز ایک ملے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے؟ کیا سیاستدان ایک دوسرے کی پگڑی نہیں اچھالتے؟ کیا ٹیلی ویژن پر آ کر ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتے؟ کیا چور اور ڈاکو نہیں کہتے؟ سارا ملبہ آپ پر، آپ کا اسلام یا مسلمانوں پر ہی کیوں اترتا ہے، یا بارش افراد پر ہی کیوں اترتا ہے، یا مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے افراد پر ہی آپ کا نزلہ کیوں گرتا ہے؟ اگر مسلک ہے تو ہر ایک کا مسلک مختلف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باہمی نفرت اور عداوت کا شکار ہے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی تان جب ٹوٹتی ہے مذہبی لوگوں پر ٹوٹتی ہے۔ آپ اپنے آپ میں بھی تو جھانک کر دیکھیں یہ میڈیا مالکان کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں؟ یہ بول کے معاملے پر اور ایگزیکٹ کے معاملے پر جو لوگ ایک ہوئے تھے اب الگ الگ
हो गए हैं चौधरी बाबा, अभी अलग अलग क्यों हो गए हैं? उस वक्त चूंकि मफाद एक था तो ये सब एक हो गए थे, पीबीए में भी एक हो गए थे, हर जगह पर एक हो गए थे, अब ये अलग अलग क्यों हो गए हैं? अब एक चैनल का जो मालिक है दूसरे चैनल के मालिक को चुपचाप गालियां क्यों बकता फिरता है? अब क्यों एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं? क्यों ये मीडिया ओनर्स और मालिकान एक दूसरे को बुरा नहीं कहते? इनके बारे में आप क्यों नहीं बात करते? इन इदारों के बारे में आप क्यों नहीं बात करते? जब आपकी तान टूटती है, मेहराब मिंबर पे टूटती है, मस्जिद पे टूटती है, बारिश अफराद पे टूटती है, मदरसों पे टूटती है कि मजहबी लोग एक नहीं है, मैं कहता हूं कि इस मुल्क में कोई भी एक नहीं है, लिहाजा कुरान की रोशनी में सबको एक कीजिए, बाहमी ताल्लुकात की तरफ लेकर आइए। सुनन नबी दाऊद में हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें रोजे, नमाज और सदक़े से बढ़कर अफजल दर्जात के अमाल न बताऊं? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, आप जरूर इरशाद फरमाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपस के मेल जोल और रवाबित को बेहतर बनाओ। चौधरी बाबा सुनिए, आपस के मेल जोल और रवाबित को बेहतर बनाओ। इसके बरक्स आपस में फूट डालना, रवाबित में फूट डाल देना, दीन को बलिया मेट कर देना, ये मोमिन की खसलत नहीं है जो आप कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से आप दो ग्रुपों को बाहमी यानी दस्तो गिरेबां करा दे। आप फिरकेवारियत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपकी बात पूरी नहीं हो सकी क्योंकि जाहिर है कि जो आप चाह रहे थे, जो आपका एजेंडा था, जो मकसद था कि आप किसी तरह ये कहलवा सके कि जी फला को बख्शना मगफिरत करना ना आपका काम है, ना मेरा काम है, ना तारिक जमील साहब का काम है। मगफिरत और बख्शिश अल्लाह के हाथ है। अल्लाह से ये भी क्या वापस ले लेंगे? माज़अल्लाह, सब कुछ तो आप लेते चले आ रहे हैं, सबके उयूब पर जो आपकी नजर है और आप जो सबके पर्दे फाड़ रहे हैं, जो ऐबों पे अल्लाह ने डाले हुए वहां तक तो आपने पहुंच ही गए हैं। अब आप बख्शिश भी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह से लेना चाह रहे हैं। कोई किसी को नहीं बख्श सकता, कोई किसी को माफ नहीं कर सकता, कोई किसी की मगफिरत नहीं कर सकता। मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, ये बात याद रखिए आप। लिहाजा ये मुनाफरत नहीं फैलाएं आप, और ये बहुत गलत बात है। वरना मैं यहां का तो नहीं कहता कि क्या होगा, लेकिन मेरा अगला सेगमेंट है, उसको आप समझ लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। पकड़ा गया, आ गया। आपने एक टॉक शो में कहा, और क्योंकि आपकी पार्टी की बड़ी क्लियर पोजीशन भी है, डेफिनेटली आप एक पार्टी में कि जनरल मुशर्रफ का ट्रायल होना चाहिए, मेरी पार्टी की पोजीशन में तो होना चाहिए। आपको अफसोस नहीं होगा जब जनरल मुशर्रफ का ट्रायल हो? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना। आपने ये क्यों कहा कि होना चाहिए? मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगी, पार्टी की पोजीशन है और मैं इस पर मजीद और कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। एक टॉक शो में क्यों कह दिया आपने होना चाहिए? एक सेकंड, मैंने जो पार्टी की पॉलिसी है वो पार्टी की पॉलिसी, हम सब उस डिसिप्लिन में है, बात खत्म हो गई। उसके मजीद मेरा कोई कमेंट नहीं है इस पे। पकड़ा गया। लेकिन जो सदर साहब क्यों अगेंस्ट द वॉल पुश होंगे? पहली बात तो ये, वो इंशाल्लाह ताला पुश अगेंस्ट द वॉल तो होंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास बड़ी स्ट्रेटजीज हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उस प्रेसिडेंट को आर्मी बूट्स के साथ प्रेसिडेंट बनाया था, तो वो भी डेमोक्रेसी का हिस्सा था, वेदर यू लाइक इट और नॉट। एक शख्सियत ऐसी है जो अटैक करके एक नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, कहा जाता है बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है उनके लिए। You have it? बताइए। मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ साहब। लेकिन प्रेसिडेंट मुशर्रफ की जो अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के सामने, उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप ये तो कहते हैं आपको बुरा लगेगा अगर मुशर्रफ का ट्रायल होगा? मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करती। मैं कोई कमेंट बट आप कमेंट करती थी मार्केट, मैं आप कमेंट किया करती थी, उस आप पर ये राय रखती थी जो मैंने आज आपसे की। मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं। देखिए जी, पकड़ा गया। एक तो पहली बात है टारगेटेड काम हो रहा है, तो अगर करना है अयूब खान से शुरू कर, याया भी है, उसके पास जनरल जिया भी है, उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जिन्होंने उनको फैसिलिटेट किया, सारे के सारे वो लेके आए, फिर पूरा डिस्टेबलाइजेशन करें मुल्क की, और डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाए। अगर पीएमएलएन ये कहती है कि जी हम बड़ी उसूली किस्म की सियासत कर रहे हैं, हम चाहते हैं जनरल जिया को भी लेके आए जिनकी पैदावार वो है, फिर जनरल अयूब, और फिर कोई बच्चा बिल्कुल पर्सनलाइज्ड है और इसमें किसी का कोई फायदा नहीं। आपने कहा कि मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आज भी कहते हैं जनरल मुशर्रफ के ट्रायल की बातें ना करें मियां साहब, क्योंकि मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी कहते हैं, ये 2009 का है, अगस्त 2009। मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं। आप कमेंट नहीं। पकड़ा गया। आप किस किस चीज पर पोजीशन बदलेंगी? आप एक जमाने में कहती थी आफिया सिद्दीकी कोई नहीं कौम की बेटी, टेररिस्ट से उसके राब्ते थे। मेरा इस पे कोई कमेंट, इसमें भी कोई कमेंट नहीं है। पकड़ा गया। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि मारवी आप ये कह रही है ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं। इस तकरीर में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इमरान खान से बड़ा कोई लीडर ही नहीं है। अल्टीमेट गड़बड़ नून लीग ने की है, आई डोंट थिंक
थिंक उसके बाद कोई और गड़बड़ जो है उस लेवल पे आती है. बेहुरमती की है औरतों की. इट्स अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग. नवाज, मैं चाहती हूँ कि ये झंडे हमें नजर आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के झंडे ऊपर आए. जिसके साथ आप होते हैं तो उन्हीं के साथ झंडे आपके होंगे ना, किसी और के झंडे तो आपके साथ नहीं अगर होंगे. मारवी मेमन PMLN में है तो कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग नून है, PMLQ में है तो काफ लीग कायद-ए-आज़म की है. अगर फंक्शनल में होती तो कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग फंक्शनल होती. मतलब आप पीपल्स पार्टी में खुदा ना खास्ता कभी चली गई तो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग तो उसको नहीं कह देंगी ना. मारवी मेमन साहब पकड़ा गया. मैं मारवी सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जिंदाबाद कौन है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. कौन जिंदाबाद? मेरा इस पे कोई कमेंट. पकड़ा गया. मैं इस पर क्या तबसरा करूं, किसी शायर ने क्या खूब कहा था, उसमें थोड़ी सी तरमीम के साथ पेश कर रहा हूं कि कभी तो बैत फरोख्त कर दी, कभी फसलें फरोख्त कर दी. कभी तो बैत फरोख्त कर दी, कभी फसलें फरोख्त कर दी. मारवी ने हक पर होने की सब दलीलें फरोख्त कर दी. ये चीज इंडोनेशिया में होने वाले इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड मुकाबलों में 9 उम्र पाकिस्तानी तालिबा युसरा नादिर ने कांसी का तमगा जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया. इन मुकाबलों में 16 साल से कम उम्र बच्चे हिस्सा लेते हैं, जिनमें 75 से जायद ममालिक के बच्चों ने शिरकत की और पाकिस्तान की जानिब से 6 तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया. लेकिन युसरा नादिर वो खुशकिस्मत तालिबा हैं जिन्हें पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करने का एजाज हासिल हुआ. 9 उम्र पाकिस्तानी तालिबा युसरा नादिर को बोल का सलाम. ये चीज युसरा नादिर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. और युसरा तो जाहिर है कि राहत को कहते हैं, सुकून को कहते हैं, और हर तकलीफ के बाद राहत है. बेशक हर तकलीफ के बाद राहत है. युसरा पूरी कौम की तरफ से, हमारी बोल चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, ऐसे नहीं चलेगा कि टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, आपको सलाम पेश करते हैं. और जाते जाते मैं लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर साहब के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि पहले वो मेजर जनरल, अब लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर साहब, इन्होंने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा संभालना है. दिल की गहराइयों से मैंने इसलिए मुबारकबाद देना चाहेंगे कि कराची में अमन की बहाली में इनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, बल्कि कलीदी किरदार इन्होंने अदा किया है. और इन्होंने जिनके साथ मिलकर ये किरदार अदा किया वो कराची के कोर कमांडर थे जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार साहब, और अब ये आई के DG बन चुके हैं. तो ये एक जो कोलैबोरेशन है ये एक मरतबा फिर बरकरार रहेगा. इस कोलैबोरेशन की वजह से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में दहशतगर्दों का नेटवर्क टूटा था, दहशतगर्दी खत्म हुई थी और यहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ बहाल हुई थी, यहाँ पर नफरतों का खात्मा हुआ था. बिलाल अकबर साहब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और अब वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए जा रहे हैं. अब वो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए हैं, पहले वो मेजर जनरल थे. उनको तकर्रुरी पर भी मुबारकबाद पेश करते हैं और यकीन और उम्मीद रखते हैं कि ये कोलैबोरेशन जो कराची के अंदर नवीद मुख्तार साहब और बिलाल अकबर साहब के दरमियान रहा, ये एक मरतबा फिर बरकरार रहेगा, क्योंकि इस कोलैबोरेशन की वजह से ही हमने दहशतगर्दी को खत्म किया था. और ये दोनों बेहतर जानते हैं कि दहशतगर्दी किस तरह खत्म हो सकती है. आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अगर सांसों में रवानी रही इसी तरह से परवरदिगार ने सांसों को कायम रखा तो कल इसी वक्त इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे. अल्लाह हाफ़िज़.